جلوہ اللهم صل على محمد وآل محمد حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی سورۃ البقرۃ الفاتحہ. اے عزادار ہو تیار محرم کے لیے، ہو نہ کمی اس میں اشکوں کے لیے، باقی ہے پوری زندگی خوشیوں کے لیے، باقی ہے پوری زندگی خوشیوں کے لیے، کرے گا عزاداری جو تو شبیر علیہ السلام کے لیے، بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کرے گی دعا تیری خوشیوں کے لیے. ایک نعرہ حیدری پھر آ گیا زمانہ ازا کا حسینیو، پھر آ گیا زمانہ ازا کا حسینیو، دو فاطمہ غریب کو پرسا حسینیو، رو وہ کہ جس کا کوئی نہیں تھا حسینیو، رو وہ کہ جس کا کوئی نہیں تھا حسینیو، تم کو دعائیں دیتی ہے زہرا حسینیو. حسینیت زندہ باد. مسند امام زمانہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین تجھ کو ستارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہارے ناز اٹھائے خدا نے بچپن میں، ہوئی ہے پرورش مسجدوں کی آنگن میں، ہوئی ہے پرورش مسجدوں کی آنگن میں، مدینے کے وہ نظارے سلام کہتے ہیں، فرشتے عید کے دن تو لے کے آتے تھے،
تمہارے واسطے جنت سے کپڑے لاتے تھے، تمہارے واسطے جنت سے کپڑے لاتے تھے، الہیت کے اشارے سلام کہتے ہیں۔ حسین آتے نہیں وقت پر تو کیا ہوتا، مسلمہ بھول گئے ہو تے نانا کا کلمہ، مسلمہ بھول گئے ہو تے نانا کا کلمہ، جو لال قوم پہ وارے سلام کہتے ہیں۔ ہر ایک خون کا قطرہ تھا ڈوبا راتوں میں، بلا کا درد تھا عاشور کی نمازوں میں، بلا کا درد تھا عاشور کی نمازوں میں، نبی کے راج دلارے سلام کہتے ہیں۔ بلائے لیتی ہے اب تک حسینیت کی پیاس، تڑپتی موجوں سے کہتے ہے حضرت عباس، تڑپتی موجوں سے کہتے ہے حضرت عباس، ہر ایک ندی کے کنارے سلام کہتے ہیں۔ حسین تجھ کو ستارے سلام کہتے ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کل ہم نے ساتھ میں مل کر ایک سوال کو پیش کیا تھا اور ساتھ میں مل کر یہ گفتگو کی تھی کہ ہر قوم کے اندر یہی شکایت سننے میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال آج صدیوں سے اتنے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اتنے ذاکرین کرام تشریف لاتے ہیں، پھر بھی یوں لگتا ہے جتنا اثر ہونا چاہیے اتنا اثر نہیں دکھتا، جتنی ترقی ہونی چاہیے اتنی ترقی دکھنے میں نہیں آتی۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں جتنا اثر تقریروں سے ہونا چاہیے اتنا اثر نہیں ہو پاتا؟ تو کل ہم نے اسی سوال کا ایک جواب دیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ یہ کوئی نبی کا جواب نہیں، نہ کوئی امام کا جواب نہیں، فقط ایک گفتگو ہے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کی زبان سے ہم کو بیان کیا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کوئی بھی مدعے کا کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا، ابتر رہے گا، اس کا اثر دکھنے میں نہیں آئے گا، اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجلسوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مجلس سننے والے اس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کرتے۔ تو آج تو تمنا ہے، ابھی دعا کی بات ہم نے کی،
دل کی تو دعا یہی تھی کہ آج یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے اور آئے ہوں گے انہوں نے آج کا کام ضرور بسم اللہ سے شروع کیا ہوگا. کیا ہے آج؟ بے شک بے شک. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کا ہم نے جواب دے دیا تو آج اسی سوال کا ایک دوسرا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مشکل اگر کہیں پر ہے تو یا تو سننے والوں میں ہے یا سنانے والے میں ہے. اور جواب ہم نے یہی کہا تھا کہ مشکل یا گڑبڑ، یہ اردو لفظ نہیں گجراتی لفظ ہے، گڑبڑ یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. پڑھنے والا بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، حالانکہ پڑھنے والے کو جس کو ہم عالم کہتے ہیں اس کا درجہ پروردگار عالم نے کتنا بلند کیا ہے. اتنے لوگوں کی تعریف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کی ہے، لیکن جیسی تعریف خداوند کریم نے علماء کرام کی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں کی. قرآن کا ارشاد ہے سورہ فاطر میں، قرآن مجید کا 35واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 28. ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت میں اگر کوئی ذات ہے جو حقیقت میں خدا سے ڈرتی ہے، خشیت پروردگار رکھتی ہے، تو وہ صرف اور صرف علماء ہے. کیوں صرف اور صرف؟ کیونکہ خداوند کریم نے یہ بات سمجھانے کے لیے حرف حصر کو استعمال کیا ہے. یہی انما کو کہیں اور سنا ہے آپ نے؟ سنا ہوگا ضرور. سنا. کہاں سنا ہے بھائی بتاؤ؟ جی جی سنا ہی نہیں دیتا. احسنت. تو ارشاد رب العزت کہاں پر ہوا؟ سورہ احزاب کی 33ویں آیت، سورہ بھی 33واں، آیت بھی 33ویں. وہاں پہ یہی ارشاد رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ آیت بھی وہاں بھی کہہ دیا کہ اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، حرف حصر ہے. اور کہیں سنا یہ انما؟ کہیں اور تو سنا ہوگا. اچھا انما ولیکم اللہ یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو میں نے گھر پہ بات کی تھی کہ یہاں پر سگریٹ کو یاد کیجئے، آپ کیا ملتی ہوگی 555 555 سگریٹ آتی ہے 555. یہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، چیپٹر 5 اینڈ ورس نمبر 55. اسی میں یہ بات آئی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ. فقط اور فقط آپ کا ولی کون ہے؟ جس کا ذکر کیا گیا. یہاں پر بھی خدا نے کہا علماء حضرات وہ یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ وہی علماء کرام ہمارے درمیان آتے ہیں، یا تو علماء کی سلیکشن میں کہیں پر گڑبڑ ہے یا تو خود عالم میں کوئی گڑبڑ ہے. کل ہم نے بات کی سننے والوں کی، آج بات کریں گے سنانے والوں کی. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. دیکھیے ہم خواجہ شیعہ اثنا عشری ہے. میں نے کہا ہماری قوم جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالی پیسے والی قوم ہے. گجراتی میں جس کو کہتے ہیں ویپاری قوم چھیے اپنے. اور جہاں اساں کے دیو ابھی بھی کسی سے ملاقات ہوئی، میں نے نام پوچھا کہ آپ کا فیملی نیم کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا فیملی نیم ہے دیو جی. میں نے کہا آپ دینے والوں میں سے ہو. کچھ لوگ لیو جی ہوتے ہیں جو لینے کا ہی کام جانتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں دیو جی لوگ بہت سے ہیں. تو ہماری قوم جو ہے ماشاء اللہ تعالی بہت ترقی کرتی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں پر کیا بات کی جائے؟ سنانے والے کی بات. دیکھیں کیا ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے کہ جہاں پر برکت کی بات آئے گی ہمیں اس کے پیچھے لگاؤ رہتا ہے، کشش ہوتی ہے. کوئی بھی مولانا آ کے برکت کی بات کرے نا تو کان ایک کی بجائے دو کھل جاتے ہیں، چلو اس میں کچھ مل جائے گا. اب دیکھیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے
ارشاد فرمایا ان اللہ وضع اربعۃ فی اربعہ، خدا بند کریم نے 4 چیزوں کو کسی اور 4 چیز میں رکھی ہے. فجعل برکت العلم فی تعظیم الاستاد، وجعل بقاء الایمان فی تعظیم اللہ، وجعل النجاة من النار فی ترک اذیۃ الناس، وجعل لذت العیش فی بر الوالدین. خدا نے 4 چیزوں کو کہیں اور 4 چیزوں میں رکھی ہے. ہمیں ایک سے کام ہے، باقی 3 بعد میں. پہلی بات کیا کہی رسول نے؟ کہا خدا نے علم کی برکت استاد کی تعظیم میں رکھی ہے. گویا بتایا اگر کہ استاد کی تعظیم نہ کی جائے گی تو آپ حضرات یہ توقع مت رکھنا کہ علم میں برکت ہوگی. تو استاد کی تعظیم کیسے کی جائے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ علماء کرام تھوڑی منافقت سے کام لیتے، اور کبھی ہوتا بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن دعا ایسا نہیں ہوتا ہوگا. تو جہاں پر علماء کرام بیٹھتے ہیں، ایک عالم آئے گا تو اس کے عزت کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا. وہ ایک عالم بیٹھا ہے، دوسرا آئے گا وہ اس کی عزت افزائی کے لیے کھڑا ہوگا. میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا شریعت اسلام فقط علماء کے لیے آئی ہے؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ کیا آپ نے کلمہ نہیں پڑھا رسول کریم کا؟ اگر ایک عالم دوسرے عالم کی اتنی عزت کرتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، عالم ہمیں جو سکھاتا ہے اس کی مریادہ کہیں گے ہم، ہندی لفظ ہے، کیسے ہم کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں من علمنی حرفا سیرنی عبدہ، جنہوں نے مجھے ایک لفظ کی تعلیم دی انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. ارے بھائی علماء کرام نے ہم کو کیا نہیں سکھایا؟ علی کی ذات کہتی ہے منبر سلونی کا مالک کہ اگر کسی نے مجھے ایک لفظ سکھایا، من علمنی حرفا سیرنی عبدا، جنہوں نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی وہ مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ علی کہہ رہے ہیں. وہی علی کا حکم سنیے. ہم جو علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اسی علی نے حکم دیا ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں قم لابی کا ولے استاد کا ولے معلم کا وان کنت امیرا. علی کا حکم ہے یہ، کہا کھڑے ہو جاؤ. قم لابیک، اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ولمعلمک، اور تجھے جو تعلیم دیتا ہے تجھے علم عنایت کرتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَإِن كُنْتَ أَمِيرًا، چاہے تو امیر کیوں نہ ہو. امیر وہ نہیں جو پیسے والا ہے، مولا نے عربی میں بولا ہے. امیر مطلب گورنر، جو حکومت کا چلانے والا ہو. اپنا اردو یا گجراتی کا امیر تو بہت کم ہے. اپنے یہاں ہے امیر کوئی؟ نام ہے، ہوگا نا 8-10 ہزار میں امیر تو کوئی تو ہوگا. تو سب سے پہلے ان کو مولا کہہ رہے کہ قوم، تو اپنے آپ کو امیر کہتا ہے، باپ جب آئے کھڑا ہو جا، عالم جب آئے کھڑا ہو جا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، اس کا اثر کتنا ہوگا؟ الحمدللہ و تعالی مجھے معلوم ہوا کہ کچھ سال پہلے آپ کے یہاں بہت سے سال مسلسل سید عمار نقشوانی آئے ہیں نا آپ کے یہاں. وہ بار بار آئے، انشاءاللہ ہم بھی بار بار آئیں گے، بلائیں گے بار بار انشاءاللہ. تو ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسی منبر سے انہوں نے یہ مجلس پڑھی تھی. اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری جو مجلس ہے اس کی عزت رسول نے کیسے کی ہے اور کیسے اس کی عزت کرنی چاہیے یہ خدا نے بتایا ہے. اب تک میں روایتیں بتاتا چلا آ رہا ہوں، لیکن بعد آخر میں آ کر قرآن کی آیت میں آئے گی. پھر آپ کو عمل کرنا ہے تو کل سے کیجئے.
اس میں ہماری اور ہمارا ہی فائدہ ہے. رسول اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے اور رسول نے ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ راستوں میں کیوں گھومتے بھٹکتے ہو؟ ارتعوا فی ریاض الجنہ، یہاں کیوں بھٹکتے ہو؟ کہا جاؤ جنت کے جو باغات ہیں وہاں جا کر گھومو پھرو. کہا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ کہاں پر ہوتے؟ تو رسول نے دو جواب دیے ہیں. کہا ایک، ان مجالس المؤمنون ریاضۃ من ریاض الجنہ، جہاں پر مومنین جمع ہوتے ہیں، مجلس وہی لفظ ہے مجالس المؤمنین. اور دوسری حدیث میں رسول نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر ریاض من ریاض الجنہ، جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ ابھی جنت میں بیٹھے ہو، چاہے میں مالک لگتا ہوں آپ کو. مالک کون ہے نہیں پتا؟ جہنم کا دروگا. جنت کے دروازے پہ ہے رضوان اور جہنم میں اس کا نام ہے مالک. تو آپ الحمدللہ جنت میں بیٹھے ہو، چاہے میں مالک آپ کے سامنے دکھنے میں آتا ہوں، لیکن میں یہاں آیا ہوں، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں ملم پٹی کے لیے نہیں. یہ نہیں ہوگا ہم سے، کیونکہ قوم کے اندر اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ جو ہمارا علماء کا سلیکشن ہے وہاں پر ہم سے غلطیاں اور اخطاء ہو جاتی ہے. لیکن پہلے علم کی برکت خدا نے کہاں رکھی ہے؟ استاد کی تعظیم میں. اب آئے قرآن مجید کی طرف. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کا سورہ کا نام ہے سورۃ المجادلہ، چپٹر 58، آیت کا نشان ہے 11، 58 and 11. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشُزُوا فَانشُزُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اے لوگو، قرآن میں بھی لفظ مجلس یہاں پر آیا ہے ایک ہی. کہا جب آپ کو کہا جائے مجلسوں میں کہ جگہ کرو تو جگہ کرو، خدا آپ کی جگہ جنت میں بنائے گا. یفسح اللہ لکم. اور اگر کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. جب شان نزول کو ہم دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ آیت تب نازل ہوئی ہے جب کوئی بزم میں کوئی عالم دین داخل ہوا تھا، رسول کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ اس آیت کو مسلمانوں کو بتا دو کہ جب کوئی عالم آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا اتنی بڑی جماعت میں اتنے عالم ہیں کس کس کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی میں آدھا گھنٹہ نکل جائے گا. ایک عادت اپنا لیجئے، خدا نے علم کی برکت تعظیم استاد میں رکھی ہے. جب عالم منبر پہ تشریف لاتا ہے میں اگر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کی تعظیم کے لیے، ایک تو میں نے عالم کو عزت دی، دوسرا خداوند کریم کا جو حکم ہے اس کو تعمیل دیا میں نے. اور اسی وقت اگر کسی باہر سے کوئی آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس قوم میں ان کے علماء کی اتنی عزت دی جاتی ہے، یہ قوم ماشاءاللہ ہے، ان سے اثر باہر بھی پڑے گا. اس لیے عزیزان محترم، پہلے بات ہمارے سوال کے جواب ہم نے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بات ہم نے جواب دیا کیا؟ تعظیم الاستاد. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جو بات آنے والی ہے اس کے لیے سنیے، یہ سننے والوں کے لیے بھی بات ہے اور سنانے والوں کے لیے بھی بات ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ کے جو اصحاب تھے حواری، وہ آئے، انہوں نے آ کر روح اللہ سے سوال کیا، کہا یا روح اللہ من نجالس،
روح اللہ بتائیے کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں پر؟ بزم. یہ بزم ابھی مشکل لفظ نہیں نا، اس کو ہم سواحلی میں، کیونکہ یہاں آ کر ہم نے سیکھ لیا، برازہ کہتے ہیں. برازہ بولتے ہو باہر جہاں پر باتیں، برازہ لوگ. اب برازہ کہاں بنانے کا ہے یہ ہمیں نبی اللہ عیسیٰ بتاتے. پوچھا گیا یا روح اللہ من جالس، کہاں پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ کون سی وہ مجلسیں ہوتی ہے جہاں جا کر ہم بیٹھے؟ تو جناب عیسیٰ نے جواب دیا، کہا وہاں جا کر بیٹھو. من یذکرکم اللہ رؤیتو ومن یضیف فی علمکم منطقو ومن یذکرکم الآخرۃ عملو. کہا اس کی بزم میں جا کر بیٹھو جس کے اوپر نظر کرتے ہی کیا یاد آ جائے؟ خدا یاد آ جائے. اس کے پاس جا کر بیٹھو جو اگر منطق کچھ بولے، نطق کرے، تو اس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ ہو. وہ بولے تو کچھ جاننے کا ملے، وہاں جا کر بیٹھو. اور اس کا چال چلن، من یذکرکم الآخرہ عملو، اس کا کام ایسا ہو جس کی وجہ سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. تو یہ ایسی مجلس ہے جہاں مجھے اور آپ کو جا کر بیٹھنا چاہیے. تو پھر مجلسوں کا اثر ہوگا. ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، کہا الجلساء ثلاث، مجلس تین قسم کی ہوتی ہے. جلیس یستفید منک فاکرمہ، وجلیس تستفید منہ فالزمہ، وجلیس لا یستفید منک ولا تستفید منہ فاہربہ. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا مجلس تین قسم کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ تین قسم کی ہوتی ہے. ایک مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں بیٹھنے والا فائدہ لیتا ہے. جلیس یستفید منک، جس مجلس میں لوگ تیرے سے فائدہ اٹھاتے، فاکرم، ان کو عزت دو. ہماری گجراتی میں اس کا مان رکھو. جلیس تستفید منہ فالزمہ، جس کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے فائدہ ہوتا ہو اس کو پکڑ کے رکھ، اس کو چھوڑنا مت. جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو اس کے ساتھ ہی بیٹھا کرو اور فائدہ حاصل کیا کرو. اور تیسری مجلس وہ ہوتی ہے نہ تجھے ان سے فائدہ نہ ان کو تیرے سے فائدہ. کہا وہاں سے نہ بھاگ جا، فاہربو، وہاں سے چلا جا. اب عزیزان محترم، ان تقریروں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ کبھی کبھی علماء کرام اپنا کام انجام نہیں دیتے. کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ فقط عالم آ کر قوم کے اندر ترقی لے آئے. کبھی کبھی قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. گجراتی میں کہتا ہوں کہ کیارے قوم نی پر جوابداری بنے سے کہ عالم نہ کانچ کھینچے کہ مولانا આજે તમે કરી રહ્યા છો ને બરાબર નથી, આ તમે જે પડી રહ્યા છો ને અમારા કોમ માટે સારું નથી. કેમ? کیوں؟ دیکھیے ہمارے یہاں کہاوت ہے، گجراتی میں کہواય છે جی پیاسو ہوئی نے ای کوا پاسے جائے، کوا پیاسا پاسے نہ جائے. تو آج کل کے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ پوچھنا ہے آپ آئے ہمارے پاس. ہم کیوں آئے؟ علماء کو یہ یاد رکھنا چاہیے. نہج البلاغہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ارشاد ہو رہا ہے، آپ نے کہا ما اخذ اللہ من الجہال ان یتعلموا حتی اخذ اللہ من العلماء ان یعلموا. خدا نے وعدہ پہلے علماء سے لیا، ان سے پہلے جاہلوں سے نہیں لیا کہ آپ کیوں تعلیم حاصل نہیں کرتے. اس سے پہلے خدا نے کیا کہا؟ اخذ اللہ من العلماء ان یعلموا. مطلب کیا ہوا
کہ علماء کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ہیں کنواں اور قوم ہے پیاسی تو وہ لوگ آئے، نہیں، علی کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے کہ پہلے عالم سے پوچھے گا تو نے کیا سکھایا، بعد میں جاہل سے پوچھے گا تو نے کیا سیکھا۔ تو اب کیسے لوگوں کو آنا چاہیے؟ برکت علم کی کیوں نہیں ہوتی؟ دلیل دیتا ہوں عزیزان محترم، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، آپ نے کہا لا تجلسوا عند كل عالم الا ويدعوكم من 5 الى 5 لا تجلسوا عند كل عالم الا ويدعوكم من 5 الى 5 ہر کسی عالم کے بزم میں مت بیٹھا کرو جب تک یا جہاں تک وہ تمہیں 5 چیزوں میں سے نکال کر 5 دوسری چیزوں کی دعوت نہ دے۔ یہ بات آ گئی سلیکشن آف علماء۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، پہلے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کی بات رسول کریم کر رہے ہیں، اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے علماء کو دعوت دی جائے جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہو، کیونکہ رسول کا حکم ہے کبھی اس بزم میں مت بیٹھا کرو جب تک وہ عالم تمہیں 5 چیزوں میں سے نکال کر 5 دوسری چیزوں کے اندر داخل نہ کر دے۔ الا ويدعوكم من 5 الى 5۔ پہلی چیز من الشک الى الیقین، اسی عالم کی بزم میں بیٹھا کرو وہ جو تمہارے شک کو دور کرتا رہے اور یقین کی طرف لاتا رہے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا بھائی، آپ اس کا تدبر کیجئے گا، کتنے علماء ہمارے درمیان آئے ہیں جو جاتے ہی ہمیں شک و شبہ میں ڈال کر چلے گئے، فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، اتنی نئی نئی بات کر کے چلا گیا وہ، اور قوم کو آج پتہ نہیں، ایک عالم کو پوچھے تو جواب اے آئے گا، دوسرے کو پوچھے تو جواب بی آئے گا، تیسرے کو پوچھے تو جواب سی آئے گا۔ کہا اسی کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے شک کو یقین میں بدل دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ والثانی من الریاء الی الاخلاص، ایسے عالم کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے اندر کا جو کیڑا ہے، کیونکہ ہمارے 5ویں امام نے ریا کو کیڑے کا نام دیا ہے، سنی ہے نا، مجلس سے بہت سی سنی ہوگی آپ نے، 5ویں امام نے کہا ریا جو ہے وہ کیڑی سمان ہے، اندھیرے میں جب چلتی ہے تو دکھنے میں نہیں آتی، ریا بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اسی طرح جیسے ایک کالے رنگ کی کالی رات میں کیڑی، ٹھیک ہے، نمل کالے پتھر پر چلی جاتی ہے، کسی کو دکھنے میں نہیں آتی۔ کہا ایسے کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہیں ریا سے اخلاص کی طرف لے جائے۔ ارے میں خود ریاکار ہوں، قوم کو کہاں چلا لے جاؤں گا؟ میں مجلس سے پڑھتا ہوں تاکہ نعرے لگے، میں مجلس سے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے بلائے، اور رسول نے کہا ایسے کے بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے اندر کے ریا کو قتل کر کے تمہیں اخلاص کی طرف لے جائے۔ یہاں پر بھی بہت بولنے کا ہے، کہنے کا ہے انشاءاللہ، وہاں آئیے گا ہر روز، وہاں بہت سی بات سننے میں ملے گی۔ کہاں پر؟ محفل عباس میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا ایسے کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے شک کو ختم کر کے یقین کی طرف لے جائے، تمہارے اندر کے ریا کو ختم کر کے اخلاص کی طرف لے جائے۔ وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرُّهْبَةِ، ایسی کی بزم میں، ایسے کے بزم میں بیٹھا کرو کہ جو کبھی کبھی تمہیں ڈرائے بھائی، مفت میں جنت کی چابیاں نہ دیکھتا ہو، یہ کرو جنت مل جائے گی، وہ کرو جنت مل جائے گا، کبھی تھوڑا ڈرا ہو۔ قرآن مجید میں کہیں پر آیا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ خوشخبری دینے والا آیا تھا یا نہیں؟ نہیں، قرآن میں یہی سوال ہے، حل اتاکم نذیر، گجراتی میں چیتونی دیوا وارو آئیو تو، بیورا وارو آئیو تو، شیخ موئیز آئیو تو،
કોઈ નહીં પૂછે જન્નતની મફતમાં ચાવી વેચવા વાળો આવ્યો તો નહીં. સવાલ یہ ہوگا હલ અતાકુમ નذیر, આવ્યો તો یا નહોતો આવ્યો. اس لیے رسول نے کہا جو آ کے تھوڑا تمہیں ڈرائے, جو تھوڑا تمہیں سمجھائے کہ جنت باپ کی جاگیر نہیں, جنت اتنی سستی نہیں جتنی بتائی جاتی ہے, ایسے کو بلاؤ, ایسے کی بزم میں بیٹھا کرو. من الرغبت الی الرہبہ. چوتھا کہا من الکبر الی التواضع, ایسے کو بلاؤ, ایسی کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے تکبر کو توڑ کر تمہیں خاضع متواضع کر دے, تکبر سے نکال کر تمہیں گجراتی میں نمر بنا دے. تواضع, ہمبل, موڈیسٹی. پانچواں وَمِنَ الْغِشِّ إِلَى النَّصِيحَةِ, ایسے کو بلاؤ جو غش, چوری, گپلا چوری بتائے گا. مولانا کسٹم ایسے 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 چوری حلال ہے, پرابلم نہیں ہے. یہاں کے کسٹم ایسے ایسے کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسے کرے گے تو مشکل نہیں. کہا ایسے کو بلائے جو تمہیں چوری کے معاملے میں تھوڑا روکے. من الغش الی النصیحہ, نصیحت کا مطلب یہاں نصیحت ہماری گجراتی اور اردو کا نہیں ہے, یہاں لفظ عربی کا ہے نصح سے, یعنی کلیئر کر دے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایسے نہیں مبہم باتیں کرے, کبھی پتا چلے حلال ہے, چہرہ دیکھ کے اس کو دیکھا یہ پیسے والا ہے, کوئی پرابلم نہیں حاجی صاحب, کوئی پرابلم نہیں. وہ بیچارہ غریب ہے تو اس کے لیے حرام ہو گیا, وہ پیسے والے کے لیے حلال ہو گیا, غریب کے لیے. کس کا کام ہے یہ؟ علماء کرام کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم, ہم نے جو سوال پیش کیا تھا اس کی یہ 2-3 وجہ ہو سکتی ہے, اور بہت سی وجہ ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ایسے لوگوں کی بزم میں ہم بیٹھا کرے جس کی وجہ سے ہمارے علم میں, ایمان میں, نفس میں ترقی اور اضافہ ہوتا رہے. کربلا کے اندر آئیے, وہاں بھی عالم کو بلایا گیا, سنا ہے نا, کسی کو خط لکھ کے بلایا نہیں گیا تھا, ایک کو بلایا گیا تھا. لیکن ابھی وہ تاریخ آئی نہیں, وہ تاریخ آنے میں ابھی دیر ہے. آج ہمارے مولا و آقا مدینے سے نکل رہے ہیں. کس انداز سے نکل رہے ہیں؟ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ آج حسین جب نکلنے والے تھے تو حسین نے کہہ دیا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ نہیں آ پائیں گے. جب حسین نے فہرست سنائی تو ایک بچی کا نام بھی آ گیا. کہا میرے ساتھ میری صغرا نہیں آئے گی. ایک بار جب جانے کی تیاری ہونے لگی تو حسین نے ہر بیویوں سے کہہ دیا تھا کہ اے لوگو, خیال رہے جب بھی صغرا سے خدا حافظ کرنا تو بہت جلدی خدا حافظ کرنا. میں کہتا ہوں شاید حسین جانتے تھے ارے ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی صغرا کسی سے شکوا کر لے اور بابا کے پاس آ کر وہ سفارش کر لے. ہر بیبیاں صغرا کے پاس گزرتی گئی, کوئی دعا دے کے چلی گئی, کسی نے صبر کی تلقین کی. آخرکار ایک موقع وہ آیا کہ اب جناب زینب بی بی صغرا سے خدا حافظ کرنے کے لیے آ رہی ہے. زینب بھی جلدی جانے میں تھی کہ ایک بار صغرا نے جناب زینب کا دامن کو پکڑ لیا اور کہا پھوپھی اماں مجھے بس اتنا بتا دو بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں, بس آزادارو. بی بی زینب حسین کے پاس آئی اور کہا اے ماجا یا صغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید امام سے میں کہوں گا مولا صغرا کو ساتھ میں لے جائیے. اگر صغرا
بیمار ہے تو کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کا بیٹا بھی بیمار تھا۔ اے مولا صغرا کیوں نہیں لے جا رہے؟ شاید جواب آئے، اے ذاکر میری صغرا بہت کم سن ہے۔ میں نے کہا مولا ارے آپ کے ساتھ چھوٹا اصغر بھی تو آ رہا ہے۔ لیکن جواب حقیقی کب ملا؟ جب زینب نے بھائی سے پوچھا، کہا ماں جایا صغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ کہا زینب میری جتنی بھی اولاد ہے ابھی کسی کی شکل میرے بابا جیسی ہے، ارے کسی کی شکل اماں جیسی ہے۔ اے بہن زینب میری صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ حسین نہیں چاہتا میری ماں کی ہم شکل بے مکنا و چادر بازاروں میں گھمائی جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين